اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جنگ بدر کے اندر 313 صحابیوں نے 1000 مشرکین کو شکست دی۔ اب مشرکین جو بہت غصے میں تھے، ایک سال کے اندر ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت ابو جہل کے بعد ان کا لیڈر تھا، ان کا خلیفہ تھا یا ان کا سردار تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ہم تجارت کرتے ہیں اس میں جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، ہم اس کے جنگی سامان لیں گے اور لڑنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، زرہ، تلواریں، تیر، ساری چیزیں، اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے 2 مقصد تھے۔ ان 2 مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پہلا مقصد مدینہ پہ قبضہ، دوسرا حضرت نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا۔ ان دونوں مقصدوں میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مسلمانوں کو بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑی اور بہت نقصان ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کس طریقے سے، اور یہ فتح تھی یا شکست تھی، آپ خود ہی بتائیے گا۔ 17 ہجری کے اندر جب ابو سفیان اور اس کے لوگ مکہ میں بیٹھ کے یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم مدینہ پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا کہ آپ تیار ہو جائیں، کچھ دنوں میں لشکر یہاں سے روانہ ہوگا اور مدینہ کے اوپر یہ قبضہ کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا، ان کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نقطہ نظر، اور بہت سارے صحابیوں کا یہ تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر بیٹھ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان گلی کوچوں اور چیزوں کے بہت زیادہ واقف ہیں، ہم اچھے طریقے سے لڑ سکیں گے، ہماری جان پہ کوئی زور نہیں آئے گا کیونکہ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے۔ سیکنڈ چیز کہ جب وہ ادھر حملہ کرنے آئیں گے تو محاصرہ کریں گے۔ محاصرہ کتنے دن تک کریں گے، کتنے دنوں کا ساز و سامان لے کے آئیں گے، اتنے دن وہ اپنا نقصان کریں گے اور ایٹ دی اینڈ پھر وہ مایوس ہو کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن بہت سارے صحابیوں کا یہ کہنا تھا، خصوصاً ان نوجوان صحابیوں کا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور 1 سال سے جنگ بدر کے قصے سنتے وہ دن رات گزارتے تھے، اور وہاں پہ وہ یہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میں ہوتا تو میں اس کو قتل کرتا، میں ہوتا تو میں اس طرح بہادری سے لڑتا، میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ وہ سارے لوگ گروہ کی شکل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں کھلے میدان میں لڑنے کا موقع دیا جائے، ہم ان کو جنگ بدر سے بھی زیادہ بڑا مدد چکھاتے ہیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ لیکن بعد میں پرابلم کیا بنا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 2 حصے لڑیں گے، ایک حصہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر بیٹھے گا، اور اگر کوئی پہاڑی سے پیچھے سے حملہ کرنے آتا ہے تو وہ اس کو روکے گا تیروں سے۔ وہ تیر انداز تھے، سارے کے سارے 50 کی تعداد تھی۔ مشرکین نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ ایک ابو سفیان ان کو لیڈ کر رہے تھے، ایک کو اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے، اور دوسرے کو خالد بن ولید۔ اب مسلمان جنگ جیت رہے تھے، بہت ہی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ سٹارٹ کے اندر جو ایک 2 بندے جس طرح عرب کا رواج ہوتا ہے وہ لڑاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارے بندوں کو جہنم رسید کیا، بہت سارے بندے قتل کیے۔ تو اس کے بعد گھمسان کی جنگ دونوں طرف سے ہوئی۔ مسلمانوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے جنگ لڑی اور تقریباً فتح حاصل کر لی۔ تو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے 50 بندے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، ان میں سے 35 سے 37، بعض روایات میں 35 بعض میں 37 بندے نیچے اتر آئے کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہارنے کی صورت میں کہا تھا کہ اگر ہم شہید بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے نیچے نہیں آنا، لیکن اب تو ہم جنگ جیت گئے، ہم جاتے ہیں، مال و اسباب اکٹھا کرتے ہیں اور اب تو جشن کا سماں ہے۔ جیسے ہی وہ نیچے آئے تو خالد بن ولید نے دیکھا کہ اوپر بندے کم ہیں، تو وہ بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو لے کے پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا، اس کیمپ پہ حملہ کیا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں جو 10 صحابی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھڑے تھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان میں سے 8 شہید ہو گئے، اور ایک صحابی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگتے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور ان کو کافی چوٹیں، اتنا خون بہا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا۔ جنگ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ کچھ صحابیوں نے تو تلواریں بھی پھینک دیں کہ اب فائدہ کیا لڑنے کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کر کے تلوار اٹھائی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو ہمارے پھر زندہ رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، پھر ہم سب کو شہید کریں گے۔ پھر بہت ہمت کی اور پھر ایسی سچویشن آ گئی جس میں مسلمان جنگ ہار رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم سارے اتنی چھوٹی پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں، جب اوپر چڑھ جائیں گے تو اوپر سے تیر ماریں گے تو مشرکین ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے اور ہار جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے تیر برسائے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم جو مرضی جتنے بندے بچ جائیں گے پہاڑی کے اوپر تک جا کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ابو سفیان نے کہا
کہ جب وہاں تک جائیں گے تب تک ہم ختم ہو جائیں گے، ایریا بھی ان کو نالج، ان کو سارا پتہ ہے، وہ سمپل پتھر بھی ہم پہ پھینکتے رہیں تو ہمارے گھوڑے تو اوپر نہیں جا سکتے، اور پیدل ویسے نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں کیا ہمیں نہیں پتہ۔ اس جنگ میں جہاں پہ مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، وہاں پہ ایک بہت ہی پیارے انسان، بہت ہی خوبصورت انسان، بہادر مسلمانوں کی سپہ سالار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کو شہید کرنے کے لیے کفار نے بہت پلاننگ کی، اور ان کو ہر حال میں انہوں نے کہا ہم نے شہید کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے قتل کیا تھا جنگ بدر کے اندر عتبہ کو، عتبہ تھا ہندہ کا باپ، ہندہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں اور یزید کی دادی۔ ہندہ نے بہت سارا مال و اسباب دیا اور بہت ہی مہنگے داموں خریدا واشی کو، واشی جو کہ بعد میں مسلمان ہوا تو اس کو حضرت واشی کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ بھی ایک سر انجام دیا جب مسلمان ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو اس نے جہنم پہنچایا تھا۔ تو وحشی نے کہا ٹھیک ہے میں امیر حمزہ کو شہید تو کر دوں گا، لیکن میں سامنے سے وار نہیں کر سکتا، وہ بہت بہادر ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ کانپ جائے، کیونکہ وہ نیزہ چلانے میں عرب میں سب سے ہی ایکوریٹ نشانے والے تھے، اسی وجہ سے ہندو ان کو لے کے آئی تھی۔ تو جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی جسم مبارک کو مسمار کیا گیا اور ان کا کلیجہ چبایا گیا۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ لہو زندہ ہے، حق کے سینے میں ابلتا ہوا لہو زندہ ہے، دنیا ہے جگر خور بڑی ہندہ ہے، زخم پہ زخم ملے پھر بھی دھڑکتا جائے، دل درویش تو کس دیش کا باشندہ ہے۔ تو یہ حضرت امیر حمزہ اور ہندہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، تو ایٹ دا اینڈ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوا، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر فتویٰ بہت زیادہ ہوئیں، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ چیز ٹھان لی کہ جو بھی ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ ہم کو بات کرے گا، ہم نے اس کی بات کو رد نہیں کرنا، اور اس کے حکم کو چھوڑ کے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنی، جو حکم ہونا ہے عین اسی طریقے سے اطاعت کرنی ہے۔ خیر، اس میں مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بچ گئے، زخمی ہوئے، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ تو جب جانے لگے تو ابو سفیان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عمر، ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ شہید نہیں، وہ زندہ ہیں، اور ابھی تم مجھے بڑبڑ کر رہے، وہ اس چیز کو سن رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی غصے سے چیخ ماری اور خالد بن ولید کی طرف دیکھا کہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن دونوں نے یہ ڈسکس کیا کہ آگے ہیں تو وہی بدری مسلمان، اور جن لوگوں کے بارے میں باتیں مشہور تھیں، جن کے قصے مشہور تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس جنگ میں بھی سب سے پہلے آئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جنت واصل کیا، اس طریقے سے جنگ بدر میں بھی پہلے آئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہت سارے ایسے صحابی تھے جن کا بہت ہی رعب دبدبہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو کیونکہ یہ بھی وہیں سے مکہ سے آئے تھے، مکہ والے ان کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا وار یہ بہت ہی تیز کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پیچھے لوٹے۔ مسلمانوں نے خیر ان کے دونوں مقاصد تو پورے نہیں ہونے دیے، لیکن مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہوا۔ مدینے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر سے جنازہ نہ اٹھا ہو، جس گھر میں ماتم نہ ہوا ہو۔ تو یہ تھی جنگ احد کی کہانی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کسی اور جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم تمام باتیں جو بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہی بتاتے ہیں، وہی باتیں بتاتے ہیں جو کہ جن کا ہم ریفرنس بھی آپ کو دے سکیں، اور کوئی بھی کنفلکٹ کی بات جیسی جو کہ ڈفرینٹ فرقوں کی یا ڈفرینٹ طرح کی بات ہو وہ آپ کو نہیں بتاتے، وہ درمیان سے حذف کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آئیں گے اس سے اگلی جنگ کے بارے میں کہ اس سے اگلی جنگ میں کیا ہوا، مسلمانوں نے کیا کھویا کیا پایا۔ تب تک اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔